السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے اور اس کا مفہوم سمجھیں گے بھی اور انشاءاللہ سمجھائیں گے بھی۔ تو آج میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ یا شاخ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ تو اس حدیث نے مجھے اندر سے پورا جھنجھوڑ دیا۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنے پاکستان کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ تو بظاہر تو وہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ وہ پڑھتی کلمہ کو ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن جب ہم ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ ہماری جو مسلمان بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے اس چیز کو روکنا ہے، ہم نے بے حیائی کو روکنا ہے۔ یہ جس طرح بھی ٹک ٹاک پر لڑکیاں آ کے ڈانس کر رہی ہیں، ان کے بھائی بھی ساتھ ہیں، باپ بھی ساتھ ہیں، میں ان باپ اور بھائی سے پوچھنا چاہوں گی کہ اتنے بے غیرت ہیں آپ؟ شاید میرا الفاظ جو ہے، جو میرے بات کا انداز ہے تھوڑا سخت ہے، لیکن کیا کریں، اندر کی بات ہے نا، دل کی بات پوچھنی پڑتی ہے۔ تو میں ان باپ اور بھائیوں سے پوچھوں گی کہ کیا آپ بے غیرت ہیں؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں دیوس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو دیوس کون ہے؟ تو وہ جو اپنی عورتوں کو دوسروں کے سامنے لاتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جن کی بیٹیاں، بہنیں، بیویاں آتی ہیں، ولاگنگ کرتی ہیں یا ٹک ٹاک پر آتی ہیں، تو میں ان کے شوہر سے، ان کے بھائیوں سے کہنا چاہوں گی کہ خدا را قرآن پاک اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں ہمیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اب بعض لڑکیاں کہتی ہیں اگر ہم انہیں روکیں تو وہ کہتی ہیں ہماری جو شرم ہے وہ تو آنکھوں میں، ہم تو بڑی حیا والی ہیں۔ تو کیا میں ان سے پوچھوں گی کہ نعوذ باللہ، مجھے کہنا نہیں چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں، وہ کیا ہم ان سے زیادہ حیا والے ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں، ان کا تو مقام ہی کیا، پھر بھی انہوں نے پردہ کیا۔ تو میں اپنی سب بہنوں سے کہوں گی کہ ہم نے اس بے حیائی کو روکنا ہے۔ اور آج میں مردوں سے مخاطب ہوں، وہ بہت سے مرد ایسا کہتے ہیں کہ وہ دیکھو اس عورت کو، دیکھو ایسے، دیکھو ایسے، دیکھو ایسے ہو گئی، ایسے کامیاب ہو گئی۔ تو میں ان سے پوچھوں گی انہیں وائرل کرنے والا کون ہے؟ بے حیائی پھیلانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں نا۔ اگر وہ ایک ویڈیو پوسٹ کرتے آپ اسے رپورٹ ماریں، رپورٹ مار کر آگے اسے بولیں رپورٹ مارے اس ویڈیو کو، وہیں پر آپ بند کر، آپ بے حیائی روکیں، آپ کوشش کریں بے حیائی روکنے کی۔ بے حیائی پھیلاتا کون ہے؟ آپ اور میں نا۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، لائک کی، آگے شیئر کی۔ اسی طرح اگر ہمارے سامنے کسی کوئی دین کی بات آ جائے، بہت کم لوگ ہیں ہم جو شیئر کرتے ہیں، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اوپر صرف مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے، لیکن اندر سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب اسی طرح کوئی ہم برانڈ کی چیز لیتے ہیں، اس کے اوپر صرف ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اور اندر سے وہ چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم صرف مسلمان ہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، وہ ہمارے کام ہیں، وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر جو صرف ٹیگ لگا ہوا ہے نا مسلمان کا، آپ کو یہ پتہ مسلمان کون ہے اور مومن؟ ہم نے مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بننا ہے۔ آپ نے فرق جاننا ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری جو کوشش ہے، میں صرف کوشش کر رہی ہوں کہ ہم بے حیائی کو روکیں۔ جتنے مرد سن رہے ہیں مجھے، میں ان سے کہوں گی کہ اگر آپ کی بیٹی ٹک ٹاک چلا رہی ہے اور دیکھ رہی ہے بے حیائی کو، فحاشی کو، تو وہاں پہ آپ بچی سے موبائل لیں اور کھینچ کے اسے تھپڑ لگائیں، وہیں سے آپ بے حیائی کو روکیں گے۔ ہاں، سب سے بڑا مسئلہ ہم ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ بیٹھ کر موبائل پر کچھ بھی چلا رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی بچیوں کو روکنا ہے، ہم نے بے حیائی کو روکنا ہے۔ جس طرح یہ بے حیائی ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح ہم نے اسے ختم بھی کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ وہ نظام لانا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم نے اللہ کا قانون لانا ہے یہاں پہ۔ تو جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں، میں ان سے بار بار کہوں گی کہ بے حیائی ہم نے سب سے پہلے روکنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بے حیائی کے کتنے نقصانات ہیں، کیا کیا ہم نے عذاب آگے جا کر۔ میں سب سے پہلے یہ پوچھتی ہوں کہ بے حیائی کرنے والی جو عورتیں ہیں، وہ پینٹ شرٹ پہن کر سامنے آ جاتی ہیں، کیا آپ لوگوں کو قبر کا تھوڑا سا بھی خیال نہیں آتا؟ سب سے پہلے آپ ایک کمرے میں بیٹھیں، رات کے وقت ایسا اندھیرا ہو کہ آپ کی لائٹ بھی نہ جل رہی ہو، اور سوچیں آپ اس وقت قبر میں، اور یا ایسا کریں نا، ایک ساتھ آپ 2 سانپ بھی رکھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہاں تو آپ بھاگ جائیں گی، وہاں پہ کیا ہوگا آپ لوگوں کا۔ سوچیں، خدا را اللہ کی طرف ہیں، اللہ کی طرف ہجرت کریں آپ لوگ، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، ہجرت کریں۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑیں، اللہ کے راستے میں جہاد اکبر کریں۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو آپ اور میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ آج سے میرا مقصد ہے صرف بے حیائی کو روکنا اور لوگوں تک پیغام پہنچانا کہ نکاح کو عام کریں، بے حیائی کو ختم کریں انشاءاللہ۔